الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: نحن قدرنا بينكم الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسد يصل الحبيب إلى الحبيب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروش مرة صلاة الله. आदमी का जिस्म क्या है जिसपे शैदा है जहान।
کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہان، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، اور چند سانسوں سے کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور مٹی کی بنائی ہوئی یہ ہڈیاں، موت کی پرزور آندھی جس دم سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی۔ یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا، ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ بلا درود پڑھ لو محبت نال ذوق نال۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اجزائے جمعہ کا خطبہ علاقے دی معروف شخصیت سارے محترم دوست جناب ملک بشیر جوتا صاحب مرحوم دی وفات حسرت آیات دے ہوتے عزیزم قاری محمد اقبال صاحب زہر والے اور انہوں نے رفقائے کرام نے ترتیب دیتے کہ ملک بشیر صاحب مرحوم اہل اللہ نال دین والے لوگاں نال خصوصاً علماء کرام مساجد اور مدارس والے لوگ انہاں نال محبت کریں دے تو حدیث پاک ہی چاہتے
اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرن والیاں کو انہاں دیاں بھلائیاں نال، اچھائیاں نال، چنگائیاں نال، انہاں دے حسن خلق دے نال یاد کیتا کرو۔ کوئی بھی بندہ انہیں نہ کرے کہ مرن والے کا گیلا کرے، شکوہ کرے۔ کمیاں کوتاہیاں ہر انسان دے اندر ہونی ہیں، لیکن میرے آقا نے منع فرمایا، لوگوں اللہ پاک کہہ دے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے دے گمان نال چلدا ہوں، جڑا بندہ میرے نال اچھا گمان کرے دے، چنگا گمان کرے دے، میں ان دے واسطے فیصلے بھی چنگے کر چکے دوں۔ صالحاں عموماً دوستیاں یا دشمنیاں مرن تے ختم ہو گئی، لیکن بعض ناہنجار لوگ بعد از وفات بھی لوگوں دے گلے شکوے کریں دن، لوگوں دے بارے دے اندر غلط قسم کی گفتگو کریں دن۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ نہیں چاہیدا۔ کیوں؟ جلے بندہ دنیا تو رخصت ہوں دے، انقطع عملہ، ان دے دنیا دے معاملات کو ان دے کولو منقطع ہو گئے نا، ان دا معاملہ کو اللہ دے کول چلا میں دے تے میرا اللہ او رحیم و کریم ہے کہ جیڑا دنیا دیاں 70 ماما کولو بھی زیادہ اپنے بندے دے نال پیار تے محبت کرے دے۔ کیا جانے ان کو بندے دا کیڑا عمل پسند، کوئی چھوٹے تو چھوٹا عمل علماء کو سن دے رہا دے لے، فاحشہ عورت آئی جنگل دے اندر پیاسی کتیا کو پانی پلائس، کتی پیاس کو لو سسک دی پئی ہے، دائیں بائیں ڈٹھے کچھ نہیں ہے، جتی لہا کے ڈول بنائیس، دوبٹہ چیر کے رسہ بنائیس، کھوئی چلٹکا کے پانی بھر کے اس کتیا کو سچے سی۔ میرے اللہ کو یہ بات پسند آئیے، فرمایا جائے میری مخلوق تے رحم کی تے میں اللہ ان دے اتے رحم کرے۔ تو میرے آقا نے فرمایا معراج والی رات میں دیکھ آیا فلاں عورت جہی بلی کو بغیر کہیں وجہ بغیر کہیں قصور دے بدھ رکھا، کھانا نہیں لیتا، پینا نہیں لیتا، بھوک کو لو تڑپ تڑپ کے وہ مر گئی۔ صحیح فرمایا میں آپ اکھاں نال دیکھ آیا وہ عورت جہنم دی بھاج چھڑ دی ودی رہی۔ بظاہر کئی جانور مر گئے، گڈیاں تلے، بساں تلے، لیکن انہیں جان بوجھ کے بدھے، والوں کو تکلیف دیتی ہے، ایذا دیتی ہے، اللہ کو عمل ناپسند ہے۔ تو ملک بشیر مرحوم ایک عرصہ تو سارا ان نال تعلق آ، علماء نال انہاں دا تعلق ہے، نماز دا پابند ہا، آخری نمار بھی دسے نے اللہ دے قرآن دے 9 سپاریاں دی تلاوت کی تھی۔ تو جے بندے قرآن نال تعلق بڑھائے، میرے آقا نے فرمایا
قرآن وہ وفادار کتاب ہے کہ جس وقت بندہ قبر دے اندر نہ اتر دے ہر وقت این بندے کو غروب آفتاب دا ویلا دکھایا ملے بھاویں دوپہر دفن کرو بھاویں رات دفن کرو یہ جہان بھی آئے وہ جہان بھی آئے یہ جہان دے اتے کو جہان کو قیاس نہیں کر سکتے اس دے اوقات بھی بہن معاملات بھی بہن جس وقت بھی مومن بندہ قبر دے اندر اتاریا میں دے تُسا قبر بند کرنے میں غروب آفتاب کا ویلا دکھایا پھرنے ملائکۃ اللہ نے آکے سوال و جواب کرن لگتے من ربک من نبیک ما دینک لیکن اے نیک نمازی بندہ اللہ والا بندہ انہا ملائکہ کو دے دعونی اصلی دعونی اصلی میں کو چھوڑو میری نماز قضا ہونی پہیے میں پہلے اللہ دی نماز پڑھ گنا بعد دے اندر توڑے سوالہ دے جواب لے ساؤں میرے دوستوں میرے بزرگوں مرنا بندہ بک نہیں میلا ختم نہیں ہوگا فنا نہیں تھی ویلا مٹی دنال مٹی نہیں ہوگا بلکہ ایک روح دا تعلق ہی دے جسم دنال کر دیتا ویلے میرے دوستو میرے بزرگوں قبر دے اندر ایک زندگی ہے قبر دے اندر ایک حیات ہے اور حدیث پاک سے اندر آدھے عطاہما ملکان فیقعدانی فرشتے آنن آکے اٹھا بلینن سوال انہیں کلو کرینن جس وقت اے فرشتے سوال کرن لگ دین جلا بندہ اللہ دے قرآن دی تلاوت دنیا تے کرے رہا فرشتیاں سے انہ دے درمیان اللہ دا قرآن ایک جوان رعنا دی صورت دیام آوے میں سونی شکل والے جوان دی صورت دے اندر آوے میں او ملائکہ قوہ دے او فرشتیوں کہ تم آئے ہو آسمانہ تم آئے کائیں بھیجے اللہ نے بھیجے کہ میں آئے میں سوال و جواب کرن واسطے فرما ہٹ جاؤ میں اللہ دی کلام خدا دا قرآن میں وفادار کتاباں ہی بندے دنیا تے میرے نال جاری لگ جائی آج دنیا والے ایک چھوڑ گئے اولاد چھوڑ گئے ماں باپ چھوڑ گئے لیکن میں وفادار ہوں میں قبر دی اندر نہیں دینا جاؤ کرے اللہ کو آکھو تیری کلام بندے تے سارے درمیان حائل ہو گئی ہے اس واسطے ہی بندے نے دنیا تے قرآن جاری لگی ہے ان اتھا بھی قرآن دی تلاوت کرے سی میرے کو بڑی تشویش آئی ایک مسئلے تھے کہ اساں چون جڑے حفاظ کرام اکثر قرآن پاک نہیں پڑھ دیتے بھول ویندے قرآن پاک بھول ویندے دنیا داری دے شغلوں دے اندر مشغول ہو ویندے لیکن حفظ کیتا ہنے انہاں دا کیا بن سی ولیک بزرگ میں کڑے سے انہاں کے قبر دے اندر اللہ پاک موقع دے سی ای بندہ اتھا قرآن پاک ولا یاد کر گئے سی قبر دے اندر حیاتی ہے قبر دے اندر زندگی ہے کیا ہے بولو زندگی اون زندگی دا تو حقو میں کو پتہ نہیں چلتا انہی مثال اگر میں نے چاہا جی میں بچہ ماں دے پیٹ دے اندر آئے 4 مہینیاں کو بعد روح
روح دے اندر آ گئی ہے، ہن یہ زندہ ہے، حیاتی ہے، ایسی حیاتی ہے، ایک کھاندا بھی ہے، ایک پیندا بھی ہے، ایک پاسے بھی پترے ہوئے، ایک صاف بھی گھندے، صاف بھی گھندے، ساریا چیزاں اندیاں ہن پیا، لیکن اس زندگی دا ڈاکٹر بھی اقرار کریں، ماں کو بھی پتہ ہے جو کہ زندہ ہے، جو 5 منٹ کے بچہ پاسے نہ پترے، ماں حیران پریشان ہو گئی ہے، تو کسا کو بھی علم ہے کہ اندر زندگی ہے، کھانا بھی پائے پینا بھی پائے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ میں سانس گھندے، ماں دا پیٹ ہی بند پیٹ ہے، بند کمرہ ہے، بند مکان ہے، اندروں سانس کی میں گھندے، اندروں کھانا پینا کی میں، اندروں پاسے کی میں پترے دے، باوجود اس بات دے کہ سب ایک پتہ نہیں چلتا، پھر بھی ایمان و یقین ہے تے سائنس دے ڈاکٹر بھی آدھے پائیں کہ ماں دے پیٹ دے اندر زندگی ہے، یہ ہے نا، ٹھیک ہے، زندگی ہے، لیکن تو کو میں کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ماں دے پیٹ دا پردہ آ گئے، کیا آ گئے؟ پردہ آ گئے، فرمایا ایویں جب بندے کو قبر دفن کریں دے ہیں، وہ مٹی دا ہی پردہ آ گئے، یہ بزرگ کو جگہ ہے، مٹی دا کیا آوے دے؟ کیا آوے دے؟ پردہ آوے دے، یہ جہان ایندانا عالم دنیا ہے، قبر والے جہان دانا عالم برزخ ہے، عالم برزخ۔ ہن برزخ دا معنی کیا تھی دے؟ ایدے اتے لوگ جھگڑ دیں، بڑیاں بحثاں کریں دیں، برزخی زندگی، برزخی زندگی، قبر والی زندگی۔ اللہ دا قرآن آدھا پایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اور عن قریب قبروں کی زیارت کرنے والے ہو، قبر دے اندر بنجن والے ہو، جب قبر دے اندر پہنچ گئے اتھا میرے دوستوں میرے بزرگوں زندگی ہے ہن ایک پردے دا معنی قرآن دی بھئی آیت پڑھ کے پتا کریں گے، اللہ دا قرآن کیا دے، برزخ کیا ہے، برزخ کیا ہے۔ 27واں سپارہ سورت رحمان ہودے اندر اللہ پاک فرمائیں کہ مرج البحرین، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ دو دریائیں، دو سمندر اکٹھے چلتے پائیں، ایک دا پانی سیاہ ہے، بیدا پانی سفید ہے، ایک دا پانی نیل گھومے، بیدا پانی مٹیا لائے، ایک دا پانی کالے رنگ لائے، بیدا پانی وہ دودھیا رنگ لائے، چلتے کٹھے کٹھے پائیں، مرج البحرین دوہیں سمندر کٹھے چل رہی ہیں۔ آج میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک دا پانی کڑوائے، ایک دا پانی مٹھائے، ایک دا پانی کھارائے، بیدا پانی کچھ نمکین نے، چلتے کٹھے پائیں وہاں کٹھے پائیں رت ہی کہے، لیکن اللہ پاک دے کہ بینہما برزخ، بینہما
برزخ ان روحاں دے درمیان ان پانیاں دے درمیان میں پردہ دے دیتے نہیں وہ پردہ جب آ گئے لا یبغیان یہ پانی آپس ملتے نہیں ہیں کھارا نمکین نال نہیں ملتا چٹا کالے دے نال نہیں پیا ملتا ان سطح زمین نکائے جلدے کٹھے بینہما برزخ درمیان دے اندر پردہ اے عالم دنیا او عالم برزخ اے برزخ والا پردہ آ گئے اندر زندگی ہے لیکن اس پردے دی وجہ کر کے پتہ نہیں چلتا پتہ نہیں چلتا ان جڑے لوگ درمیان مر گئے مٹی تھی گئے ختم ہو گئے اگر ایویں تھی ونجے ہا تو بہو چنگا ہا بہو چنگا ہا حساب کتاب نہ دیونا پوے ہا پچھ پریت نہ ہوئے ہا معاملات نہ ہوئے نا لیکن ایویں نہیں ہے یہ دنیا یہ آخرت دی کھیتی بنائی گئی ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے جیڑا کچھ ہی تھا اساں وہے سے انہوں دا پھل سک وگو مل سی اساں سوچے نہیں ہیں خیال نہیں کریں دے یا آسن خبران تے پوسن خبران ڈٹھا بے سی خیر تھی سی چنگائی تھی سی اچھائی تھی سی اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اچھائی ہوں دنال تھی سی جے دنیا دے اعمال اچھے کیتے وہ سن چنگائی ہوں دنال تھی سی جے دنیا دے اعمال اچھے کیتے وہ سن بھلائی ہوں دنال تھی سی جے دنیا دے بھلائیاں کیتیاں ہو سن اخلاق ہوں دنال چنگا برتی سی جے دنیا دے ہوتے چنگے اخلاق برتے ہو سن میرے دوستوں میرے بزرگوں جے دنیا دے اعمال اچھے نہیں کیتے اعمال چنگے نہیں کیتے مولانا طارق جمیل بیان فرمے دے رہن کہ ایک بندہ دکاندار رہی سودے بھی جینا ہا لیکن ڈنڈی وہندائی تول دے اندر ڈنڈی ترازو دے اندر ڈنڈی موت آئیے لوگ نزدیک جمع تھائیں کلمے دی تلقین پائے کرینن کلمے دی تلقین پائے کرینن لیکن کلمہ ہی زبان دی جو ادا نہیں تھی نا کہنے ود کے قریب تھی کہ آنکھیں اولیاء کلمہ کیوں نہیں پڑھدا سارے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں وعدے میں کوشش تے کرے نا لیکن میرے حلق دے اندر گلے دے اندر او ترکڑی ترازو والی ڈنڈی جڑی آئی وہ جڑا کانٹا درمیان چون دے وہ آ کے اٹک کھڑ دے کلمہ زبان تے جاری نہیں تھی نا سمجھ آ رہی بعض لوگوں کو سکرات لگ دیئے حدیث پاک کی چاہے ان للموت سکرات موت واسطے ایک بڑی مشکل سکرات دا مرحلہ ہے کہ روح پیران دے نوہاں کنے نکلن لگ دیئے ول گیٹیاں تے اٹک دیئے ول گوڑیاں تے اٹک دیئے ول اتھا ستلہ تو آ کے اس جوڑ تے اٹک دیئے ول ناف تے اٹک دیئے ول سینے تے اٹک دیئے حتیٰ کہ آ کے گلے دے اندر آ کے رکوے دیئے خصوصی طور تے مختلف احادیث دے اندر انہاں لوگوں دا ذکر آئے جڑے ماں باپ دی نافرمانی کریں دے ہن انہاں کو کئی کئی دن تک خرخرا لگ دے سکرات لگ دیے روح آ کے اٹک ان سارے ہاں یہ شے عام ہے بوڑھی ماں دا خیال نہیں کریں دے بڑھے اماں ورکی بنیری اے آدھر علماء کرام کل سودے رہتے ہوئے علقمہ سیدہ صحابیے سکرات لگیے روح پرواز نہیں کرے دی
میرے آقا کو پیغام پہنچایا میں نے، آقا علق میں جرو پرواز نہیں کر رہی، تشریف گھرناؤ، دعا کرو، کچھ مہربانی فرماؤ۔ میرے آقا تشریف گھرنائن، سینے آکے بچھے جوان دا چہرہ نیلا پیلا ہوندہ میں خرخرہ لگا ہوئے، اللہ تشتی آواز ہے، میرے سینے دیکھ کے بھانپ کی دے فرمیدن اس گھر دے اندر کوئی بوڑی ماں ہے، بوڑی اماں ہے۔ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑی اماں موجود ہے، بلاؤ۔ اماں لاٹھی دی ٹیک تے آگئے، میرے آقا میرے محبوب بوڑی اماں کو لو کچھ دن، اماں کیا اپنے بیٹے نال ناراض ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہو ناراضاں، خیر تے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خیر تے ہے۔ اماں کھل لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلان دن میں اپنی عبادت کے اندر مشغول ہوں اور نماز پڑھ رہی ہوں، میرا بیٹا گھر دے اندر آئے، پتہ نہیں گھر والی نے کیا لائی بجھائی کی تھی، اتے تلے دیوار کی تھی، میں جو ہی سلام پھیرے نہیں، میرے بیٹے نے میرے دیار کے ہاتھ جاتے، میرے ہاتھ جاتے، آقا میں ہوتے کچھ نہیں آگیا، بس اتنا آچھے بھی پترا مومت ہاتھ نہیں چنیندے رویندے، ماما چھنی اچھا ہو دیا، آقا پر نے میرے تے ہاتھ اٹھائے، میرا دل پسیج، میرا دل سخت ہو گئے، میں ناراض ہو گئی ہوں، میں بددعا کی تھی، میرے آقا نے فرمایا اما معافی کی کوئی صورت ہے؟ آدھیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا توڑا حکم ہے یا توڑی رائے ہے؟ اگر حکم ہے تے اللہ رسول نے حکم کا انکار کفر تھی دے مدے میں انکار نہ کر سکتی، لیکن اگر رائے ہے تمہیں کو معاف رکھو، انہیں میرا بہت سدا دل دکھائے۔ سید نے فرمایا میں حکم نہیں دے رہا، میری رائے ہے، اگر معاف کریں چاہ آدھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت دکھی ہے، معاف نہ کریں دی۔ سید نے صحابہ کو آکھے لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع ہوئے، اب جلاؤ، چشا بھاؤ بندے، بڑھڑی اماں نے دی بیٹھی، آقا کیا پہ کریں دے؟ اماں تو معاف نہیں کریں گی، اب میں تیرے بیٹے کو چاہ کے بھاؤ دے اندر سٹے سا مدروح پرواز کرے سی۔ اچھا آقا اگر میں معاف کرنا چاہ، معاف کرنا چاہ، حضور نے فرمایا اماں اگر تو معاف کرے چاہ، ایتے میں محمد دی جلائی ہوئی بھائے کل دن قیامت دے اللہ دی جہنم والی بھا بھی دے ہوتے اثر نہ کرے سی۔ سن دے بے جی بھائی، حضور نے میں نہیں فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، بھئی حدیثی دوہاں دا ذکر ہے کہ اللہ دی رضا والدین دی رضا دے اندر ہے، کہ اللہ دی ناراضگی والدین دی ناراضگی دے اندر ہے۔ جی اے فرشہ والا اب ناراض ہے تو عرش والا رب بھی ناراض ہو بے دے۔ اگر اے فرش والا بوڑھا باپ تیرے تے راضی بیٹھے، اے بوڑھی اماں تیرے واسطے دعا بیٹھی کرے دیے، آخرت دیا منزلہ آسان تھی دیا میں دیا۔ سارے ہاں ماں باپ دا احترام مفقود تھی گئے، ختم تھی گئے۔ وجہ میں سمجھدا کہ جدن دی اساں دین دی تعلیم چھوڑیے، قرآن دی تعلیم چھوڑیے، چونکہ ان دے اندر الدین کلہ ادب، دین سارے دا سارا ادب و احترام دا نہ ہے، ادب سکھایا ویدا ہا، اتھاں برابر تے ملایا گئے، نہ استاذ دی قدر ہے، نہ استاد نے ماں باپ دا احترام لسے، وہ برابر تے بیٹھے، مما ڈیڈی پاپا جرن دے آئین، ابے دا لفظ بھی بھول گئے۔ ممبر رسول تے بیٹھا، میرے ایک وکیل دوست ہے، ایک دیواروں دے کو لگیا، انہا بیٹا آئے چھوٹا جیاں، انہا کہ کاری سے بھی کو پیو دا پتہ کوئی نہیں، یہ کو پیو دا پتہ کوئی نہیں، میں کہ کی میں، انہا کہ حسنین
تیرا پیو کون ہے؟ وہاں کہ جی. وہاں کہ تیرا پیو کون ہے؟ وہاں کہ جی. وہاں کہ آپ کے پاپا کون ہیں؟ وہاں کہ پاپا تو آپ ہیں. پاپا دا پتا ہے، پیو دا پتا بولو نہیں. اب تے رب ایک حرف دا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. جن تک دین دی تعلیم ہے، ماں باپ دا احترام. ڈھیر پڑھ لکھ گئے، انہوں نے اولڈ خانے بڈھے خانے بنا دیتے ہیں کہ جناب یہ سارے گھر دے اندر نہیں رہ سکتے. حدیث پاک کی جاندے صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کرنا منی ہے؟ فرمایا اللہ کو پتہ ہے. فرمایا کوئی نشانیاں؟ میرے آقا نے فرمایا سب تو پہلی نشانی جب نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کو دھکے دے کے گالی جو کٹ چھڑے سی. وعق امہو، صحیح نے فرمایا سہیلی کو گھر والی کو زیادہ محبوب رکھے سن تے بڑھڑی اماں کو دھکے دے سن. سمجھ گنا ہے جو قیامت قریب ہے. کچھ سمجھتے پہ یا کوئی نہ؟ نوجوانوں موت سوچ کے گل کر رہا ہوں. ملک بشیر جوتا صاحب مرحوم دنیا تو رخصت ہوئیں. اللہ انہوں دی مغفرت فرماوے آمین آکھو. انہوں دے ایثار ثواب واسطے پروگرام ترتیب دیتا گئے تے نسل نال نالے چاہتا ہم کہ موت تو پہلے موت دی فکر کرنی ہے، کیونکہ مرن دے بعد پہلا مرحلہ وہ سکرات والا ہے تے اس دے بعد پیچھے قبر والا معاملہ ہے. سکرات نسیدہ بیٹھا زیادہ انہاں لوگوں کو لگ دیے جڑے ماں باپ دے نافرمانی کریں، جڑے شرک کریں، اللہ نال شریک کریں. فرمایا انہاں دے اوتے بھی زیادہ سکرات موت دی سختیاں. حدیث پاک کی چاندے میرے محبوب نے مثال لے کے فرمایا جڑا بندہ شرک کرنے والا ہے، جڑا بندہ ماں باپ دا نافرمان ہے، ان دی روح ایویں قبض تھیندی ہے جویں ایک کانٹے دار جھاڑی ہوے. ککر دی جھاڑی سمجھ گنو، ان دے اتے کپاہ بلہیٹ دیو بھلا ان کپاہ کو لہامن لگو. دھائیاں دھائیاں تھی کے روواں روواں تھی کے ریزہ ریزہ تھی کے او کپاہ اتو لہ دیے. فرمایا شرک کرن والا بندہ ماں باپ دا نافرمان بندہ ان دی روح ایویں قبض تھی دیے. اے دھائیاں دھائیاں تھی کے لیراں لیراں تھی کے روئیں روئیں تھی کے پیچھے این بندے کو اون ویلے جڑی تکلیف پہنچ دیے اس تکلیف دا اندازہ دنیا دے اتے کوئی نہیں کر سکتا. بظاہر یہ ایسے اعمال انہاں دو اسا توجہ نہیں کریں. شرک دا پتہ ہی نہیں. آنکھوں چاہ اور دن سے ایک بھی شرک ہے. تعظیمی سجدہ ہے، تعظیم دے طور سے جھکے ہیں. کوئی سبحان ربی الاعلیٰ تنا سے پڑھ دے کھڑے جو ہی کو تساں سجدہ آہ دے گے. حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے جانور آئے اپنے مالکاں دیا شکایتاں گھن کے میرے محبوب دے قدمہ دے ہوتے سر رکھے نے رو دے رہے. حضور نے نہ دے مالکاں کو سجے انہاں کو دسی نے یہ میری امت ہے، جانور بھی میری امت تو یہ شکایت گھن کے آئیں چارہ تھوڑا پہ دے وے کم زیادہ گھن دے وے یہ رو دے پائیان. میں نبی نے تسلی دیتی ہے. حضور نے کیا دیتی ہے؟ تسلی دیتی ہے. اور پھر جب یہ جانور گئے صحابہ نے عرض کی تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں تو نہ سجدہ کیتے اسا کیوں نہ کروں اسا کیوں نہ کروں. میرے آقا نے فرمایا اگر میں محمد دی شریعت دے اندر غیر اللہ دا سجدہ جائز ہوئے ہاں میں بیوی کو حکم کرا
جو خامندہ سجدہ کرے آؤ، لیکن میری شریعت دے اندر اللہ دے ماں سوا کہیں غیر دا سجدہ جائز کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اس واسطے میں محمد اجازت نہیں دینا۔ انہاں لوگاں کو پوچھو جڑے آدن تعظیمی سجدہ کریں دے آئے، اے جانور کوئی وضو کی تھی ودیان، اے جانور کوئی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دے پائے ہن، محض انہاں دے جھکن کو قدمات سر رکھن کو صحابہ نے سجدے نال تعبیر کیتے۔ کچھ سمجھ آ رہی؟ کوشش کرے سو کہ شرک کو لو بندہ بچے، ماں باپ دی نافرمانی کو لو بچے۔ قرآن جتھا مالک نے ذکر کیتے انہاں دوہاں چیزاں کو کٹھا کیتے۔ قاری صاحبان بیٹھے نتائے اللہ پاک فرمیدن وَقَضَى رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ میں اللہ نے فیصلہ کیتے خدا آدھے حکم نہیں بلکہ فیصلہ کر چھوڑے، گل مکا چھوڑیے۔ کیا؟ پہلی گل عبادت نہیں ہے جائز مگر ایک اللہ دی تے وبالوالدین احسانا، ماں باپ انہاں دے نال حسن سلوک کرنے۔ یہ اللہ دے فیصلے، خدا دے کیا ہیں فیصلے۔ ٹائم کے دور بس کرو ٹھیک۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بس گل مقام جمعہ دا وقت ہو گئے۔ میں ابتدائے بیان دے اندر کیا ہی میرے آقا نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرن والے لوگاں دے نال بھلائیاں اچھائیاں حسن سلوک کیتا کرو۔ وہ کیا ہے حسن سلوک؟ انہاں دے محاسن بیان کیتے، انہاں دیاں اچھائیاں بیان کیتیاں، انہاں دیاں چنگیاں بیان کیتیاں۔ اگرچہ انہاں دے اندر کوئی کمیاں ہومن، کوتاہیاں ہومن، خطاواں ہومن، عصیان ہومن، نسیان ہومن، اللہ فرمائے دے میں بھی عفو درگزری والا معاملہ کرے نا، تو سبھی معافی والا معاملہ کیتا کرو۔ میں بیان کر رہا ہوں کہ قبر دے اندر قرآن ساتھی دی صورت دے اندر آندے، سنگی دی صورت دے اندر آندے۔ اہتمام قرآن دی تلاوت دا صبح سویرے شام کو کیتا کرو، زیادہ نہیں تھوڑا پڑھ چھوڑیا کرو۔ اللہ دی قسم قبر جنت دا باغ بڑھوے نہیں ہے۔ ہندوستان دے اندر آخری گل کریں اب، سارے ایک بزرگ گزرن مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک منشیان لکھاریان نوکری دی، کوئی کال آئیے دلی شہر دے بھی کاغذات نال چاہتے نے جڑی سند آئی پرائمری میڈل دی کھیسے پا کے پیدل سفر کرے دا میں جوان جلدیاں ایک بستی کو گزر ہو دے دن کچھ لوگ ہمیں ایڑیاں چاہ کے اتنا دے دن اڑیاں چاہ کے اتنا دے دن میں قریب ہو جاؤں، وہ لوگ میرے نزدیک عدل صوفی صاحب شکل تو چہرے تو دیندار لگ دیں، مولوی لگ دیں، ساری میت ہو گئی ہیں، سارے کو جنازہ پڑھاون والا بندہ کوئی نہیں، مہربانی کرو ساری میت دا نماز جنازہ پڑھاؤ چاہ۔ منشی صاحب آدن میں آکھے چلو خیر ہے، میں رک گیا، نماز جنازہ پڑھائیے۔ وہ آکھن لگے دیہاتی لوگ ہیں سکوں قبر دے اندر میت اتارن، ادھا رخ پھیرن ادھا بھی پتہ نہیں ہے، تو اللہ وقت گن دیں مہربانی کرو قبرستان تک نال جلو پہ اور
قبر دے اندر سنی میت کو اتارو دعا بھی کرائے چاہ عدل میں چلا گیا میت قبر دے اندر اتاری منہ قبلہ رخ کی تے اور پھر مٹی پہنے گئے قبر بند ہو گئی میں دعا سلام کر کے اجازت کی دیئے چلا آیا اگلے دن دہلی پہنچا دفتر گیا جتنا نوکری دی کال آئی ہے جیب ہاتھ مارے ضروری کاغذات کوئی نہیں بڑی پریشانی کاغذات کتنا ڈھے گئے حسن لفظہ لفظہ واپس آیا خیال کیتے شاید جلے میت کو قبر جو اتارن لگا اتھائیں کاغذ ڈھائے نہ گئے ہوں میں بستی والیا کھل گئے یارو میرے نال ٹریجڈی ہو گئی ہے کل میں توڑی میت قبر دے اندر اتاری ہے میرے ضروری کاغذات وہ شاید قبر دے اندر رہ گئے اجازت لیو قبر کھلے دے ہیں میں اپنے کاغذات گھن گننا ہونا دا دار و مدار میری نوکری لگوے سی اچھے لوگ اجازت لیتی نے آدھے نائے قبرستان لوگ بھی ہیں ادھرے تعویز والی مٹی ہٹائیے اگاں تلہ وادن جوئی کہیں مرے دے ہیں کہیں مرے دے ہیں مٹی دی بجائے گلاب دے پھول نکل دیں سبحان اللہ نہیں بیاد گلاب دے پھول نکل دیں اور تلہ گہرائی دے اندر جو تلے پینے پائے ہیں پھول نکل دیں تلے جا کے کاغذ میرے لب گئے کاغذ میں جیب دے اندر پاتیں لیکن تجسس اس باز دا کہ کل دفن کی دے سے لوگا مٹی پاتی ہے ہن گلاب دے پھول پہ نکل دیں میاں کہے پھولا کے پورے نہیں پورے کہیں تے سٹن نہیں خوشبو بھی بڑی عجیب و غریب ہے کیا ہو سی اے صوفی صاحب میں پوچھے بھی ایک مرن والا کوئی ولی اللہ آکھن لگے نہیں عام بندہ کوئی نیکوکار ہے فرمایا نہیں عام آدمیاں اور مزدوری محنت کرے نہ ہے میں کوئیدہ گھر دکھاؤ گھر دکھائے نے گھر دی اندر ان کی بوڑی گھر والی موجود ہے میں آکھیں بی بی جی اپنے خمندہ کوئی خاص عمل میں کونس ہو کیوں میں کلندہ جنازہ پڑھائے دفن کی تے قبر چوتارے آج قبر کھولیے قبر پھلا دباغ پڑی پائیں بھائی صاحبہ کھن لگی اور تک کوئی عمل نہ ہے دیہاتی لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں میرا خامد بھی جاہلا پڑھا لکھا کوئی نہ لیکن خاص عملے ہے سارے گھر دی الماری دے اندر ایک کتاب پہیے ان کتاب کو میں بھی پڑھنا نہیں جاؤں دی وہ بھی پڑھنا نہیں جاؤں دا لیکن صبح سویرے نماز پڑھ کے اللہ آکے اُدھیاں 17 تے میں انگلی پھرے رہا آدائی اس 17 دے اندر بھی جو لکھے سچ لکھے اس 17 دے اندر بھی جو لکھے سچ لکھے اس 17 تے بھی میرا ایمان اس 17 تے بھی میرا ایمان انہا لفظت بھی میرا ایمان انگلی پھرے رہا زبان نال یہ جملے آدائی لیکن یہ عمل تے تواتر کرے نہ رہے گئے متواتر اے عمل کرے نہ رہے ہمیشہ کول اے عمل کرے نہ رہے تاں آکے وفات ہو گئی ہے صوفی صاحب آدن میں آکے بی وہ کتاب میں متعلق آؤ جب وہ کتاب جا کے آئی ہے میں نٹھے بھی وہ اللہ دا قرآن آئی پڑھنا نہیں آندا پڑھنا نہیں آندا لیکن ایمان پھرے دے ہوئے 17 تے ہاتھ پھرے دے ہوئے انگلی پھرے دے ہوئے آدھائی جو ہی قرآن دے اندر سچ ہوں دے نتیجے دے اندر اللہ نے قبر کو دنیا دے ہوتے جنت دا باغ بڑھا رہی کیا بنا رہی جنت دا باغ کیوں یہ قرآن جڑا ہے نا یہ جتنا تو کو کتاب دی صورت نظر آندے یہ نال نال اللہ دا کلام جملہ تو کو دسی وجہ یہ کیا ہے اللہ دا کلام کلام کے کو آدھن کلامو کو آدھن کہ اللہ نے سارا وجود بنائے نا
یہ سینے چ پھیپھڑے ہیں، انہاں پھیپھڑیاں چوں ہوا گیس ساہ دی صورت اندر بھی گھن ویندے ہیں تے باہر بھی کینا دے ہیں۔ توجہ کرائے، اے ساہ جرلے گلے دی نالی دے نال ٹکران دے نا، ول ایکو زبان لفظاں تے حرفاں دی صورت دے اندر ادا کرے دیے تے اے بن ویندے کلام۔ کیا بن ویندے؟ کلام۔ ہن میرے سینے وچوں اگر اے سا گلے دی نالی نال ٹکرا کے زبان حرفاں دی صورت ادا کیتے، اے میرا کلام ہے، تواڈے سینے وچوں نکلے اے تواڈا کلام ہے، مولوی پیر دے سینے وچوں نکلے اے انہاں دا کلام ہے۔ ثابت ہویا کلام او کو آدھن جڑا کہہ دے اندر کولو نکلے، کہہ دے اندر کولو نکلے وہ اون دی کلام ہے۔ تورات اللہ دی کتاب ہے، زبور اللہ دی کتاب ہے، انجیل اللہ دی کتاب ہے، لیکن کلام نہیں۔ واحد قرآن مجید ہے جڑا اللہ دی کلام ہے، اللہ دا قدرت والا ایک وجود ہے۔ ویسے تے وجود کو لو پا کے اللہ، لیکن اون دے قدرت والے وجود دے اندروں نکتی ہے۔ نبی دے خدا دے قدرت والے وجود ہی جو نہیں نکلے، آسمان عرش لو قلم کرسی خدا دے قدرت والے وجود ہی چوں نہیں نکلے۔ یہ واحد ہی قرآن ہے جڑا اللہ دے قدرت والے وجود دے اندروں نکلے۔ گویا جڑا ایدے نال یاری لیسی اون دی خدا نال باطنی اندرونی یاری ہو سی، اندرونی دوستی ہو سی، سینے دل کھڑے دلی دوستی ہو سی۔ کوشش کیتا کرو اللہ دے قرآن دی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ۔ وقت میں تورا گھن گی دے ناراض سے نہیں میں پاک پڑھ گنا محبت نال باوا سے زمانے تے کوئی ہمسر میری مولا دا آیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ زمانے تے کوئی ہمسر میری سونے دا آیا نہیں۔ زمانے تے کوئی ہمسر میری آقا دا آیا نہیں۔ زمانے تے کوئی ہمسر میرے مولا دا آیا نہیں۔ اقبال وانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں۔ زمانے تے کوئی ہمسر میری سونے دا آیا نہیں۔ نور نبوت نے مزین جگ کتا سارا، لقائت شان پہلے گئے ملا جسموں محمد کوئی خالی ولایا نہیں۔ دیکھ بال وانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں۔ ثنائے مصطفیٰ کہہ دوں ادا کی میں ہوئے کم تر۔ ثنائے مصطفیٰ کہہ دوں ادا کی میں ہوئے کم تر۔ ثنا جدی خدا
آسمان سے رب بلایا نہیں ہے اقبال مانگو کہیں نبی اقبال پایا نہیں